بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے حاتم طئی اور ایک حاسد بادشاہ۔ آپ کو چاہیے کہ کہانی مکمل سننا۔ حاتم طئی کے زمانہ میں ایک حاسد بادشاہ رہتا تھا جسے ہمیشہ حاتم طئی کے بارے میں بغض رہتا تھا کہ اس کا نام بہت مشہور ہو چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ میں اس کا ایک دروازہ ہے، میرے 12 دروازے ہونے چاہیے تاکہ میری سخاوت کے چرچے دنیا میں بلند ہوں اور میرا نام مشہور ہو۔ اس نے کچھ اس طرح کیا، سخاوت خانہ تیار کیا جس کے 12 دروازے رکھے، ہر دروازہ پر ایک غلام بٹھا دیا اور ان کو حکم دیا کہ جس دروازہ پر سائل آئے اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ ناظرین، ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن ایک سائل آیا، اس نے ایک دروازہ پر کھڑے ہو کر خیرات لی اور دوسرے پر آیا، خیرات لی، حتیٰ کہ اس طرح چلتا چلتا 12ویں دروازے پر جب پہنچا، اس نے خیرات لی اور اس غلام نے، بادشاہ کے نوکر نے اسے پوچھا، اے سائل، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو پہلے دروازہ سے لے کر 12ویں دروازہ پر پہنچا ہے، کیا تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ دوستو، اس نے ٹھنڈی آہ لی اور کہا، ہائے حاتم۔ بہرحال وہ سائل تھا، وہ چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو اس غلام نے جا کر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آج کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک سائل آیا تھا، اس نے 12 دروازوں پر خیرات لی۔ جب 12ویں دروازے پر پہنچا تو میں نے پوچھا، کیا تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ اس نے ٹھنڈی آہ لی اور کہا، ہائے حاتم۔ میں نے اسے پوچھا، کیا حاتم اس سے بھی، ہمارے بادشاہ سلامت سے بھی زیادہ سخی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے 12 دروازوں پر مانگنا پڑا، اگر حاتم کے پاس چلا جاتا تو ایک دروازے پر میری ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور بادشاہ بغض و کینے سے تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ حاتم کو ختم کر دینا چاہیے۔ دوستو، اس نے اپنے سپہ سالار یعنی فوج سے حکم دیا کہ جلدی لشکر تیار ہو اور حاتم کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائیں۔ دوستو، بادشاہ فوج لے کر جب حاتم طئی کے علاقہ میں پہنچا، اس کی سلطنت میں پہنچا، دیکھا تو نہ تو کسی نے مدافعت کی، نہ کوئی فوج سامنے آئی۔ خیر، اس نے جا کر اس کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا، دیکھا تخت محل وہ تو خالی پڑے ہیں۔ اس نے عوام کو رجوع کیا، عوام کو بلایا، حاتم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، جب تو حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہا تھا، حاتم طئی تو سلطنت چھوڑ کے روانہ ہو گیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب وہ بادشاہ یہاں پہنچے تو اس کو کہنا کہ میری عوام سے جنگ نہ کرنا، یہ تخت بھی تیرا ہے اور راج بھی تیرا ہے، میں جا رہا ہوں۔ ناظرین، اب بھی اس کی حسد کم نہ ہوئی اور اس نے ہر کارے دوڑائے اور انعام مقرر کر دیا، جو حاتم کو میرے پاس لے آئے گا اسے میں بہت بڑا انعام و اکرام پیش کروں گا، انعام و اکرام دوں گا۔ آخر کار حاتم جنگل میں چلا گیا اور پہاڑوں کے غار میں
پناہ گزین ہو گیا، چھپ گیا۔ وہاں سے راستہ گزرتا تھا، بوڑھا اور بوڑھی یعنی لکڑہارے تھے، وہ وہاں سے گزرے غار کے قریب سے، یعنی کہ تو بڑھیا نے کہا ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اگر آج ہمیں حاتم طئی مل جاتا، ہم بادشاہ کو پیش کرتے تو انعام لیتے اور ہماری بقیہ زندگی کچھ سکون کے ساتھ گزر جاتی۔ اور بوڑھے لکڑہارے نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں، اگر وہ ہمیں مل بھی گیا تو ہم انہیں کہیں گے کہ حاتم کہیں زہر نہ ہونا، اپنے آپ کو زہر نہ کرنا، کیونکہ بادشاہ تیری گرفتاری کے لیے حکم نامہ جاری کر چکا ہے، انعام و اکرام مقرر کر چکا ہے۔ جب حاتم طئی نے ان کی یہ گفتگو سنی تو وہ باہر آ گیا، اس نے کہا او چلیں، مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلیں، اور میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میری جان بھی اللہ کے نام پر قربان ہے۔ دوستو، بوڑھا تو پریشان ہوا، اس نے کہا حاتم طئی آپ چھپ جائیں، آپ کو اس بادشاہ کے سپاہی تلاش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لیں۔ مگر بڑھیا کچھ ہنس رہی تھی۔ حاتم طئی نے کہا نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، میں غار میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس بادشاہ کے پاس لے چلو۔ ابھی وہ اس طرح کھڑے تھے کہ کچھ سپاہی وہاں پہنچے، کچھ لوگ وہاں پہنچے، وہ حاتم طئی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے، اور وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت لکڑہارے وہ بھی ان کے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو سب لوگوں میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ حاتم کو میں نے گرفتار کیا، دوسرا کہتا نہیں نہیں میں نے گرفتار کیا، یعنی اس طرح ہر آدمی دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو گرفتار کرنے والا میں ہوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اب میں یہ سارا ماجرا حاتم سے پوچھوں گا کہ حاتم کو گرفتار کس نے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا حاتم آپ بتائیے کہ تمہیں گرفتار کس نے کیا ہے تاکہ میں اس آدمی کو انعام دے سکوں۔ حاتم طئی نے کہا بادشاہ سلامت، جب تو فوج تیار کر رہا تھا، فوج کو تیاری کا حکم دے رہا تھا، مجھے خبر ملی تو میں نے کہا بادشاہ کو غرض تو صرف میری ہی ہے اور میری وجہ سے ان غریب لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، میں نے سلطنت چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور میں وہاں جا کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گیا، چھپ گیا، اور جب میں وہاں چھپا بیٹھا تھا تو یہ جو دو سامنے دور کھڑے ہیں لکڑہارا بوڑھا اور بڑھیا، یہ میرے غار کے قریب سے گزر رہے تھے اور اپنی غربت کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حاتم دے دے تو ہم وہ بادشاہ کو دے دیں گے اور وہ انعام لے کر ہم تو بہت غریب ہیں، ہماری بقیہ زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے، نہ بادشاہی ہے نہ خزانہ ہے، باقی تو اللہ کی دی ہوئی یہ جان باقی ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں قربان ہی کیوں نہ کر دوں۔ اور ان کی گفتگو سن کر بادشاہ سلامت میں باہر چلا آیا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ او تم مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور انعام لو تاکہ تمہاری بقیہ زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اس کے بعد ہم اس بحث مباحثے میں کھڑے تھے، بوڑھا کہتا تھا نہیں حاتم تم چھپ جاؤ،
آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تم چھپ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار دوستو بادشاہ نے بڑے تعجب سے کہا، میں کتنا ہی مال خرچ کیوں نہ کروں، کتنا ہی صدقہ خیرات کیوں نہ کروں، مگر میں حاتم کے برابر نہیں ہو سکتا۔